ایک صوفی بزرگ جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں آپ کو سنا کے بس گزر جاؤں گا وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔ ایک گاؤں سے نکل رہے تھے تو گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے کہ بہت بڑے صوفی سنت مہاتما آئے ہیں بھائی ان کے درشن کرنے کے لیے۔ رات کا وقت ہو گیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا آپ رات کو ہمارے گھر میں آرام کر لیجئے، پھر صبح اپنے سفر میں نکل جائیے گا آگے۔ تو بہت سے لوگوں نے ان سے التجا کی، ریکویسٹ کی، تو ایک مالدار شخص تھا، اس نے بھی کہا آپ میرے گھر میں رکیے، ہر طرح کی آپ کو سہولیت مل جائے گی، میں کھانا بنا کے دوں گا آپ کو، آپ صبح روانہ ہو جائیے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر میں قیام کرتا ہوں۔ رات کو ان کے گھر میں چلے گئے، بہت عالی شان دسترخوان لگا، کھانا لگا، بے شمار طرح طرح کے کھانے، بڑی خاطر ہوئی ان کی۔ اس کے بعد وہ جو گھر کا مالک تھا وہ بھی سونے چلا گیا اور وہ اپنی عبادت میں بیٹھ گئے، جو صوفی تھے، جو درویش تھے، فقیر۔ صبح ہوئی، وہ گھر کا مالک آیا، کہا آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں۔ بہت بڑا ناشتہ لگایا، ان کے طرح طرح کے کھانے۔ وہ کھانا کھانے لگے، اتنے میں دروازے میں ایک فقیر نے آواز لگائی، خدا کے نام پہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، خدا کے نام پہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو گھر کا مالک اٹھا کہ باہر فقیر بیٹھا ہے، رسوئی میں گیا، دیکھوں گھر کا کوئی کل کا پرانا باسی کھانا ہے تو میں اسے دے دوں۔ تو دیکھا کل کی باسی روٹیاں رکھی تھیں، کچھ کھانا تھا، وہ اٹھایا فقیر کو دیا۔ فقیر نے وہ کھانا لیا، خوش ہو گیا، چلا گیا آگے۔ خیر وہ ان صوفی صاحب جہاں بیٹھے تھے وہ سب یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنا کھانا کھایا، صبح کا ناشتہ، اور کہا کہ اب مجھے اجازت دو، اب میں اپنے سفر کے لیے روانہ ہوں گا۔ تو وہ جو گھر کا مالک تھا اس نے کہا حضرت آپ میرے گھر پہ رات کو آپ نے قیام کیا، مجھ کو کچھ سکھا کے تو جائیے، دو بول کچھ سیکھ دے دیجئے مجھے، اتنے بڑے مہاپرش میرے گھر میں آئے ہیں اور میں ان سے کچھ سیکھوں نا، مجھے کچھ تو بتا کے جائیے جس کو میں اپنی زندگی میں ڈھال سکوں، اس پہ عمل کر سکوں تو میرا کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو صوفی بولے کہ بس ایک کام کرنا، میں نے دیکھا ہے کہ تم خدا کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے، خدا کو اپنے سے بڑا اگر نہیں سمجھتے تو کم سے کم خدا کو اپنے برابر ضرور سمجھنا۔ تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ایشور وہ تو میرا رب ہے، میرا ایشور ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ تو مجھ سے بڑا ہی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں اسے اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا؟ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کی پوجا کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں خدا کو بڑا نہیں سمجھتا؟ تو وہ صوفی بولے کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ایک فقیر تیرے دروازے پہ آیا اور اس نے کہا خدا کے نام پہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، تو اپنی رسوئی میں چلا گیا کہ کل کا باسی کھانا کچھ ہو تو میں اسے دے دوں، اور جو آج تو نے صبح کھانا بنایا تھا وہ اس خدا کے اس فقیر بندے کے لیے تو نے رکھا کہ میرے لیے تو نے بے شمار ناشتہ لگا دیا، کھانا لگا دیا دسترخوان پہ، میں تو خدا کا بندہ ہوں، مگر اس خدا کے نام پہ اس نے مانگا تھا جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، اس کو جب تو نے کھانے کو دیا تو گھر میں کل کی رسوئی میں بچا ہوا کھانا، بچی ہوئی روٹی باسی وہ تو نے اس کو دی۔ اس سے میں نے اندازہ لگا دیا کہ خدا کا مقام تیری نظر میں کیا ہے۔ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، قدموں میں گر گیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو یہ درویش، یہ فقیر، یہ صوفی سنت مہاتما اس طرح سے لوگوں کے نظریے کو، زندگی کو دیکھنے کا نظریہ لوگوں کا اس طرح سے بدل دیا کرتے ہیں۔